اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی۔ آج سورۃ النور کی آیت 35 جو ہے، جس کو بڑی غلط ٹرانسلیشن کر کے اس سارے کا سارا جو فلسفہ ہے، جو ایجوکیشن ہے، اس کو یہ گمراہی کی طرف لے گئے، خصوصاً یہ جو صوفیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا کافی لوگوں نے یہ اچھے بڑے بڑے اسکالرز مس گائیڈ ہوئے ہیں اس آیت پہ جی۔ پہلے میں آیت جی پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح پہ آئیں گے جی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنور من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ہے جی آیت، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو ہے، اس میں اس کا جو غلط مفہوم ٹریڈیشنل کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، ٹھیک ہے، یہ وحدت الوجود والوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو تصوف والے ہیں، پوری آیت تو یہ ذرا دیکھیں، یہ قرآن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عام ترجمہ یہ کرتے ہیں نا ٹریڈیشنل، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، کائنات کا نور ہے، اور اس کے اوپر ایسی باطل جو ہے فلسفے اور عمارات انہوں نے تعمیر کی ہیں کہ ٹھیک ہے، کہ انسان ورت حیرت میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تصوف جو ہے، یہ ہمارے ہاں یہ اگرچہ تصوف جو ہے مسٹکزم قریب دنیا کی ہر قوم میں موجود ہے، آج سے نہیں، تاریخ کے اولین اوراق سے اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مذہب کی طرح اس کی بھی کوئی جامع اور پریسائز ڈیفینیشن آج تک نہیں ہو سکی۔ اس کا دائرہ بہت سے داخلی تجارب و کیفیات، باطنی علوم جس کو کہتے ہیں، احوال و مقامات اور شاعر و مناسب کو محیط ہے، لیکن اس میں دو بنیادی عناصر ایسے ہیں جو تصوف کی اصل سمجھے جاتے ہیں، یعنی انسان کا خدا سے براہ راست مکالمہ ایک، اور نفس انسانی کا حقیقت مطلقہ یعنی اللہ کے ساتھ مل جانا، یہ وصال یا فنا بھی کہتے ہیں اسے۔ یہ کیفیات ہر فرد کی انفرادی ہوتی ہے، جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، نہ وہ فرد ان کیفیات کو دوسرے کو محسوس کرا سکتا ہے، نہ ہی بتا اور سمجھا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، اور قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جب تک ان کے پاس سلطان نہ ہو، کوئی پیغام نہ ہو، تو وہ تو اس طرح اللہ سے گفتگو، اللہ سے ہم کلامی جو ہے، قرآن اس کو جو ہے تو ریجیکٹ کرتا ہے، تردید کرتا ہے۔ اس اعتبار سے تصوف بحیثیت ایک مذہب، یہ اکثر شخصی یا ذاتی پرسنل ریلیجن ہوتا ہے، اور یہ جو ایکسپیرینسز جس کو یہ کہتے ہیں تجارب، کائنات کی حسی یا مشاہداتی علم یا عقل و بصیرت کے بغیر ایک ایسے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں جو بالکل نگاہوں سے مستور اور حواس جو ہے سینس پرسیپشن سے پوشیدہ رہتا ہے، اسے یہ باطنی ذریعہ علم کہتے ہیں۔ اس علم کے اصول کی توجیہ بیان یہ کی جاتی ہے کہ نفس انسانی جب باطن کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تو وہاں اس حقیقت کلی میں جذب ہو جاتا ہے جو کائنات کے رگ و پے میں جاری اور ساری ہے۔ اس طرح نفس انسانی اور حقیقت مطلقہ جس کو ریئلٹی ایک ہو جاتے ہیں، اور انسان بغیر کسی ذریعے یا واسطے کے تمام حقائق کا ڈائریکٹلی مشاہدہ کر لیتا ہے، کیونکہ حقیقت مطلقہ تمام مادی اور محسوس نسبتوں سے بلند اور منزہ ہے، اس لیے نفس انسانی اس کے ساتھ اس صورت میں ضم ہو سکتا ہے، پیوست ہو سکتا ہے جب یہ خود محسوس اور جتنے بھی مادی علائق ہیں اس سے بلند اور منزہ ہو جائے۔ اس کے لیے نہ صرف دنیاوی حظائظ و لذات
سے ترک تعلق ضروری ہے، بلکہ اپنے قلب و نگاہ کو اس مقام پر لے جانا ہوتا ہے جہاں اس مخصوص دنیا کی نقوش سے تصورات اور خیالات کا کوئی گزر نہ ہو. یعنی میٹیریل ورلڈ جو ہے کی آلائش ایک طرف، محسوس اشیاء کے تصورات اور خیالات تک بھی وہ دماغ میں نہ آنے پائیں. تصوف کی اصطلاح میں اس کیفیت کو جو ہے کمپلیٹ ڈارکنیس، مکمل تاریکی کہتے ہیں. یہ جو تصوف ہے اصل کے اعتبار سے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آنکھیں بند کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھے یہ ٹھیک ہے جی. اب یہ صاحب جو تھے جنہوں نے پوری امت کو گمراہ کیا، اتنی لمبی گردن اس کی، اور جو اتنا خوبصورت انسان اور اتنا انٹیلیجنٹ بندہ، جینیس جی. ٹھیک ہے، یہ صوفیاء تصوف کے جو امام ہیں، یہ اس عقیدے کو وضع کرنے والے، ٹھیک ہے، اللہ نور السماوات والارض کی یہ تشریح کرنے والے امام محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر جس کو کہتے ہیں، یہ جی 1165 میں پیدا ہوئے اور 1240 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. جتنے بھی یہ اولیاء کرام ہیں، ان کے سر ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. تصوف کی دنیا میں یہ بہت ہی عظیم بزرگ مانے جاتے ہیں. انہوں نے تصوف کا فلسفہ بھی دیا. ساتھ ان کی 2 کتابیں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں آپ. جس کو اقبال کہتا ہے کہ وہ تو بالکل زندگی کو کفر ہے جی. ٹھیک ہے، یہ وہی فصوص الحکم ہے نا جس کے متعلق علامہ اقبال نے خط میں لکھا ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے فصوص الحکم سوائے الہاد و زندگی کے کچھ نہیں. 6 صدی ہجری میں 560 ہجری میں اندلس میں پیدا ہوئے، 638 میں دمشق میں وفات پائی جہاں ان کے مزار پر ایک بہت بڑا گنبد ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں ہسپانیہ میں جو یہ متصوفین فلاسفر کا ایک گروہ تھا وہ وحدت وجود کا قائل تھا. اپنی کیفیات اور اعمال کو تشبیہ اور استعارے کے رنگ میں بیان کرتے اور اپنے عشق حقیقی کو عشق مجازی کے جاذبے نگاہ لباس میں پیش کرتے تھے. دکھائی یہ دیتا ہے کہ میں عربی انہی سے متاثر ہوئی، انہی کا فلسفہ، انہی کا انداز، حتیٰ کہ انہی کا عشق مجازی بھی. چنانچہ خود لکھتے ہیں کہ جب وہ کرتبہ میں تھے تو ایک دوشیزہ فاطمہ کا قرب ان پر جو ہے مدت العمر جو ہے مؤثر رہا. پھر جب وہ مکہ میں مقیم تھے تو ایک اصفہانی عالم جو ہے مسکین الدین سے، جو مکہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، حدیث پڑھی. مسکین الدین کی بیٹی عین الشمس بڑی خوبصورت دوشیزہ تھی. ابن عربی اس پر فریفتہ ہو گئے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ ان کے اکثر مکاشفات کا جو روحانی جذبہ ہے اسی کے عشق کا رہین منت ہے. ان کے ملفوظات اور یہودی تصوف کی بنیادی کتاب زہار جو ہے اس پہ بڑی مطابقت پائی جاتی ہے. دونوں الہامی کتابوں کی تعبیر اپنے ذاتی مکاشفات کی بنا پر ہی کرتے ہیں. حروف اور عادات سے پراسرار معنی اخذ کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر پر حقائق کی عمارات تعمیر کرتے ہیں اور انسانی مقدر کو ستاروں کے تابع مانتے ہیں. عقیدہ جبر کے قائل ہیں. یہ عقائد یہ نظریات عیسائیوں سے آئے ہوئے ہیں. یہودیوں سے مسلمانوں میں منظم مذہب اور مسلک کی حیثیت سے انہیں ابن عربی نے پیش کیا ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ابن عربی تھے اور ان کا یہ حدود اربع ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابن عربی کا کہ جو کچھ کائنات نظر آتی ہے کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ سب خدا ہی خدا ہے. چلو جی، کیونکہ اس نے کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے، کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ جسے دین کا مقصد کہا جاتا ہے، یعنی وہ اصل دین یہ وحدت الوجود ہے یار. تصور یہ ہے ان کے ہاں کہ سب وہی ہے، یعنی خدا ہی خدا ہے. یہ جو مختلف شکلیں نظر آتی ہیں یہ ہمارے دماغ کی پیدا کی ہوئی ہیں، امیجنیشنز ہے. اصل میں سب خدا ہی ہے. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی حق ہے اور بندہ بھی حق ہے، انسان بھی حق ہے. ٹھیک ہے، اب میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ حکم دینے والا کون ہے، حکم دیا کس کو گیا ہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے سوا کسی اور کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ تمیز ہی غلط ہے. یہ شریعت، یہ احکام، یہ سارا کچھ جو ہی سب ختم ہے، وہی حکم دینے والا ہے، اسی کو حکم دیا جاتا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ اگر منصور الحق جو ہے وہ سچا تھا تو آگے بڑھتے ہیں. اگر فرعون جو ہے انا ربکم اعلیٰ کہتا ہے تو وہ بھی سچ ہے، یہ بھی وہی ہے. یعنی اللہ حق ہے اور اللہ باطل بھی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ
یہ جو ہمارے یہاں فلسفہ ہے نا وحدت الوجود کا، ہندو کے یہاں سے وارد ہوا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں یہ جو آپ کے یہاں لا الہ بنیاد ہے کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے معنی ہیں ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی بھی الہ خواہ سے باطل معبود کو وہ اللہ ہی ہے۔ سن رہے ہیں آپ اللہ کے سوا اور ہے ہی نہیں۔ چلو بھائی یہ ہوا لا الہ، ہاں یعنی کمبخت دماغ لاجیکل اور گردن ٹیڑھی، پھر پرسنالٹی اتنی خوبصورت کہ پورے اسلامی ورلڈ میں ان کا بڑا ایک چرچا تھا، سب کو گمراہ کر گئے۔ پھر دیکھو یہ کیا کیا تماشے کرتی ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کی عقل نے کیا کیا تماشے کی۔ کیا کبھی ذہن انسانی ساری عمر اس طرف جا سکتا تھا کہ لا الہ کی یہ معنی ہوگی؟ جس لا الہ نے ہر الہ کی گردن کاٹ کر رکھ دی، جڑ کاٹ دی، سوائے اللہ کی کوئی الہ نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ کیا دے رہے ہیں یہ جینیس، کہ کوئی لا الہ کوئی بھی ہو جسے تم دنیا میں الہ کہتے ہو، وہ کروڑوں اربوں انسان ہو، فرشتے ہوں، جس کو تم پوجتے ہو الہ کہتے ہو، وہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ لاجک دیکھ رہے ہیں آپ، دو دھاری تلوار، یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو مختلف نام ہے، یہ سارا وحدت الوجود کا فلسفہ ہے جو انہوں نے ہندوؤں کے یہاں سے لیا، جبکہ ہندوؤں کا یہ فلسفہ ان کے یہاں کب کا متروک ہو چکا ہے۔ بہرحال عام فقیروں کے ان کے ہاں جو روش چلی آ رہی ہے، اس مسئلے کے تحت آپ کے ہاں روز سنتے ہوں گے کہ گنگا گنگا ایک گھاٹ بہتے رے، عقل کے ہیں یہ سارے پھیرے۔ یعنی یہ گھاٹ تو مختلف ہیں، گھاٹ کے مختلف ہو جانے سے گنگا تو الگ نہیں ہو جائے گی۔ یہ کبیر جو ہے 1518 میں وفات ہوئی یہ تصوف کی، ٹھیک ہے؟ یعنی تم گھاٹوں کو الگ الگ سمجھتے ہو، گنگا ایک ہے، گھاٹ بہتے رے۔ دیکھ لو وہی بات، یعنی وہی رام وہی رحیم، وہی فرعون وہی منصور۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیز ہے یہ جو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے اب تصوف میں مولانا روم اور یہ شیخ اکبر مایودی سے لے کر مجدد الافسانی کا حصہ دیکھیں، ایک دل خراش داستان ہے، ستیہ ناش کر دیا انہوں نے اسلام کا جی، بالکل بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور چونکہ ان کی کافی عزت تھی وہ امہ میں، تو لوگ بڑے متاثر ہوئے جی، بادشاہ تک متاثر ہوئے جی، ٹھیک ہے۔ ابن عربی کے سلسلے میں دیکھا کہ عبادت الوجود کی روح سے کفر اور ایمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ابن عربی اس عبادت کو فلسفانہ رنگ میں بیان کرتے ہیں، رومی اسے اپنی شاعرانہ انداز کے مطابق تشبیہ و استعارات کی رنگینیوں کے پردے میں وجہ فریب نگاہ بنا دیتے ہیں۔ دیکھ وہ کہتے ہیں کہ تم انڈے کو دیکھو، اس میں زردی اور سفید جو ہے متمیز طور پر الگ الگ نظر آئے گی، لیکن ٹھیک ہے جی، یہ اس کا شعر ہے جی، وہ ابن عربی کا جی، بہرے بیدہ راچوں ریس پرخیش پر درد اس کرم، کفر و دین فانی شد و شد مرغی وحدت طرف شام۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی جب اس نے انڈے کو اپنے کرم کی حرارت سے سیاہ و زردی اور سفیدی یعنی کفر و ایمان کا امتیاز ختم ہو گیا اور مرغ وحدت پرفشان نمودار ہو گیا۔ دیکھ رہے اب یہ رومی کو سنیے جی، یہ دوسرے اشعار، بحر اور موج کی مثال چینے، بحر وحدانیت جفت و زوج نیست، گوہر و ما بیش غیر از موج نیست۔ اور اس نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں؟ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان آس۔ خدا اور بندہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ انسانی عقل و قیاس اس کا نہ احاطہ کر سکتے ہیں، نہ کیف و کم کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھ رہے وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں۔ می گفت در بیاباں رند دہن دریدہ صوفی خدا ندارد او نیست آفریدہ، کہ میں نے سنا سیراک کے اندر وہ کہہ رہا تھا خدا واہ نہیں ہے، میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں تو ہوں ہی وہ جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ وحدت الوجود کی ایک تعبیر یہ ہے کہ نا
کہ خود موجود ہے، سب خدا ہے۔ اس کی دوسری تعبیر یہ ویدانتی، اس کی روح سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی روح کہ ایک جز جو ہے انسانی پے کر پہنچ کر مادہ کی دلدل میں پھنس گیا اور نہایت کرب و عذیت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد و منتہا کیا ہے کہ ترک علائق سے روح خداوندی کو اس دلدل سے آزادی دلائے تاکہ یہ جز اپنے کل سے جا ملے۔ رومی وحدت الوجود کی ابن عربی کی تعبیر کے ساتھ ویدانتی تعبیر کے بھی قائل ہیں۔ کہ ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ جس مقام سے نبی اور رسول لیتے ہیں اسی مقام سے ہم غوث و ابدال لیتے ہیں۔ رومی نے اس دعوے کو اس انتہا تک پہنچا دی جس سے آگے حد ہی باقی نہیں رہتے۔ دیکھ رہے ہیں یہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ۔ مکر کن در راہ نیک و خدمت تا نبوت یا بھی اندر امت۔ دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہے وہ چیز۔ ہاں یعنی وہ مقام نبوت کو پہنچ جانے کو بھی ممکن قرار دیتے ہیں۔ اس راہ کے اندر صرف اللہ ہی نور و سماوات اللہ میرے اللہ، اسے کون روک سکتا ہے۔ یہاں سے ابن عربی سے لے کر دار شکو تک یہ سب چلا آ رہا تھا۔ اس میں نہ تو ہندو الگ نہ مسلمان الگ، وہ سارا ایک، یعنی رام بھی وہی رحیم بھی وہی۔ ہندو کی ساری ویدانت جو ہے یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مجدد الافسانی بھی یہی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب وہی نہیں ہیں تو وہ الگ الگ۔ دیکھیے اب آگے دیکھیے کیسے مصالحت ہوتی۔ انسان پھر یہ جو سلوک کے تصوف کے منازل ہیں وہ طے کر کے ترک دنیا، ترک علائش سے آہستہ آہستہ آخر میں جا کر ذات باری تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے۔ وصال کہتے ہیں اس کو، آخر میں ایک ہو جاتے ہو، پہلے الگ الگ رہتے ہو۔ وہاں جو اتنا کچھ انہوں نے کہا تھا یہ بچے، اور یہاں آ کر یہ ہوا کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ یہ فانی باللہ اور باقی باللہ، آپ کے یہاں سب یہ منازل ہیں۔ پہلی منزل کیا ہے؟ فنا فی اللہ، اور فنا فی الرسول، پھر فنا فلاں فنا، یہ جو آپ کے یہاں تصوف کہا جاتا ہے سلجھا ہوا، وہ یہ ہے۔ آخر جا کر اس میں فنا ہو جاتے ہیں، اور یہ تصوف میں بریوی فرقے کا تو عادی ختم کر دیا مجھے۔ سب کیا کیا جائے؟ تو مجھے بڑی حیرانگی بھی، بڑا متاثر تھا ان سے۔ یہ ابو ریحان البرونی سے، یہ دانشور ہے جس نے مسلمان ہند کو ہندو تصوف یار ویدانت وغیرہ سے انٹروڈیوس کرا۔ یہ بڑا جینیس غزنوی ہے، حکومت میں انڈیا آیا اور اس نے ضلع جیلم میں ہندو پنڈتوں سے سنسکرت زبان سیکھی اور ہندو کی کتابوں کا عربی اور فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس طرح ہندی مسلمان پہلی بار یہ یوگ کی تعلیم سے آشنا ہوئے ان سے، جس طرح عباسی خلیفہ مامون رشید کے زمانے جب گریک فلاسفہ کی کتاب عربی میں ترجمہ ہوئی، جو مسلمان افلاطون، ارسطو، فلاطینیوس وغیرہ کے فلسفے اور تصوف سے آگاہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بیرونی کے بعد شہنشاہ اکبر نے مہابھارت، رامائن اور اسی نوع کی دیگر جتنی بھی سنسکرت میں کتابیں تھیں فارسی میں ترجمہ کرائے، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے دارالفقوں نے پہنچا ہے۔ اس نے بنارس کے پنڈوں کو کی مدد سے یا ان کے جو کتابیں ان کا ترجمہ فارسی میں کرا ہے، اور اس کا نام جو ہے نا سر اکبر رکھا۔ اس کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ قرآن میں جس کتاب مقرون کا ذکر ہے وہ یہی ہندوؤں کی کتاب ہے۔ اس نے یوگ شوز فارسی کے ترجمہ میں ناج سالکین کے نام سے کرا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کتابوں میں دیکھیں گے وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے اس کی شدید ترین شکل میں اس کو پیش کیا گیا۔ تو یہ تھا، دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو اس لیے تو اقبال کہتے ہیں کہ سارا جو ہے یہ کفر ہے یار، جتنا بھی ہے کفر ہے، یہ جتنا بھی ہے یہ جو تصوف ہے جی۔ اب آگے تو پڑھیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن چیز ایسی ہے جی، ہاں اسی قرآن میں ہے یدل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا، 2/26 ہے۔ تو صحیح راستے پر جانا چاہے وہ جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کو کھینچا تانی کرنا شروع کر دے تو پھر اس قسم کی مار پڑتی ہے، غلط راہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ دیکھیں قرآن کے بات نہیں مانی، کہتے ہیں قرآن کا جو تت تھا مغز تھا ہم نے لے لیا، رومی کہتے ہیں، اور جو باقی الفاظ ہیں قرآن پڑھتے ہوئے تو یہ تو ہڈیاں ہیں چوسی ہوئی، ہم نے کتوں کو آگے پھینک دی۔ دیکھ رہے
یہ اللہ و نور السماوات والارض کی تفسیر ہو رہی ہے. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ جی. اب جی کسی غیر شخص کو محسوس مثال سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا جی. قرآن کی طرف آئی یہ جو کہا نا اللہ و نور السماوات والارض 24/35 اللہ نے اپنے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. یہ پہلی بنیاد ہی غلط ہے. مثال کے ذریعے آپ کسی محسوس شے کو کسی اس محسوس شے سے سمجھا سکتے ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہو. غیر محسوس شے کو آپ مثال کے ذریعے کیسے سمجھائیں؟ تو آپ کسی بڑے سے بڑے فلاسفر کو کئی کو بتائے کہ درد کیا ہوتا ہے، اگر وہ کہے کہ میرے سر میں درد ہے تو اس کی مثال دے کر بتائی کیا ہو رہا ہے. کوئی ہے ذریعہ کہ آپ مثال دے کر سمجھائیں؟ یہ ہماری عام و غیر محسوسات چیزیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ برتر از خیال ہو قیاس ہو گمان ہو وہم. تو کیا ذات باری تعالیٰ کو کسی مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے جی لیسا کمثلی شیء جی، اس کی کوئی مثل کوئی شے نہیں ہے. 42/11 کسی شے کی مثال سے آپ سمجھائیے، آپ نہیں سمجھا سکتے. خود ذات کا آپ کے یہاں کس طرح آپ کے تصور میں آنا تو الگ بات ہے. کوئی مثال بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس سے ذات باری تعالیٰ کو سمجھا جا سکے یا سمجھایا جا سکے. محدود ذہن فینائٹ لمیٹڈ، اولا محدود فینائٹ میں فرق ہے. یہ اصل میں کائنات کی ہر شے کو ہدایت سے نوازا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ و نور سے یہ مثال خدا کی نہیں ہے. نور السماوات والارض کی مثال سے اللہ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھایا. ہاں اس آیت سے خود پیچھے دیکھی کتنا واضح ہو جاتا ہے. سب کوئی نور اللہ نور. اس آیت تو مزید بات صاف کر دی. یاد اللہ نور ہی من یشاء، 24/35 اللہ کا دیا ہوا نور جیسے وہ ہر شے کو ہدایت کرتا ہے، ہدایت کی روشنی. یہ نور ہدایت ہے. اس کے لیے خدا نے اسے اللہ نور السماوات والارض کہہ دیا. یعنی اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اشیاء کائنات کو منزل تک پہنچانے کا جو صحیح راستہ ہے اس کی رہنمائی اپنے ذمہ لے لی. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی 20/5 جس نے عرصے کی تخلیق کی پھر سے اس ڈیسٹینیشن مقرر کر دی کہ اس کی طرف جانے کا راستہ دکھا دیا، اس کے اندر رکھ دیا. اور اسی طرح سماوات والارض یہ خارجی جتنی بھی خارجی کائنات میں اشیاء ہیں اس کے اندر یہ ہدایت رہنمائی رکھتی. یہ رہنمائی کائنات کی ہر شے کے اندر ہے، بائی انسٹنکٹ ہے، جبلتاً ان میں موجود ہے. ہر شے کو معلوم ہے، اس لیے ان کی طرف کسی پیغمبر یا رسول آنے کی ضرورت نہیں. انڈے سے نکلتی مرغی کے چوزے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پانی کی طرف نہیں جانا، ادھر رہنا ہے. چیل کا سایہ پڑے تو ماں کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے. یہ کس نے سکھایا اسے؟ ہدایت رکھ دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دیکھ کے بطخ کے بچے کو انڈے سے نکلتے ہی بھاگتا ہوا پانی کی طرف جاتا ہے. آتا کل شین خلقہ ثم ہدی جی. کائنات کی اشیاء کے اندر تو یہ صورت ہے. اس سے کہا کائنات کی جو باہر کی اشیاء ہیں دیکھیں کل قد علم صلاۃ و تسبیح 24:41 ہر ایک اپنی اپنی صلاۃ و تسبیح یعنی فرائض منصبی اور تسبیح کہتے ہیں سرگردانی کے لیے کسی شے کو حاصل کرنا یعنی پوری ہو. اور یہ قرآن نے دی فریضہ جو ہے بتایا اس کے اصول کے طریقے کیا کیا ہیں. شہد کی مکھیاں دیکھیں اور یہ دیکھیں کوئی ان کے نشان راہ نہیں ہے، وہ راستہ نہیں بھولتے. ٹھیک ہے. انسانوں کی طرف بھی وہی نازل ہوئی اور اس طرح پوری کائنات کو نور سے بھر دی. کائنات کے عرصے میں جو خدا کی ہدایت تھی اس نے خود دے دی. نور سے مراد قرآن ہے، ہدایت ہے. انسان کے لیے ہدایت وہی کے ذریعے ایک فرد کی طرف سے آئی، انسانوں کو دی. یہ ہدایت آخری مرتبہ غیر متبدل محفوظ شکل قرآن کے اندر. وہ قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور روشنی، واہ یعنی کتاب مبین، واہ ادھر یعنی واہ تفسیری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سنی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. 42/52. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اے رسول ہم نے اس قرآن کو تیری طرف وحی کیا، یہ ہمارے عالم امر سے بڑی توانائیاں ساتھ لیے تیری طرف نازل ہوا. تم نے اپنی محنت اور قصب و ہنر سے اسے حاصل نہیں کیا.
کسب انہوں سے حاصل کرنا تو ایک طرف، تجھے اس سے پہلے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ دیکھ رہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ تمہاری فکر کی تخلیق نہیں ہے، یہ آبجیکٹیولی ملا ہے، یہ اس کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا 42/52، ہم نے اس وحی کو، اس قرآن کو نور کہا ہے۔ دیکھیں، نور یہ قرآن کو کہہ رہا ہے، قرآن کاہے کے لیے بھیجا؟ نہدی بہی من نشاء من عبادنا 42/52، نہدی بہی، ہم اپنے بندوں کو اپنے قانون کی مشیت کے اندر زندگی کا صحیح راستہ دکھائیں۔ یہاں دیکھیے 24-35 میں کہا یہدی اللہ لنوری من، وہی الفاظ ہے، یہی نور السماوات والارض کے قریب آخری الفاظ ہیں، یہ الفاظ قرآن کے متعلق اس آیت میں ہیں، جعلناہ نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا۔ اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، جو خالی کائنات میں اور انسانوں کی دنیا کے اندر جو ہدایت کی روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس میں ایک عجیب چیز اور بھی ہے، عربی زبان میں نور اسے کہتے ہیں جو اپنی دلیل آپ ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی اور روشنی کا محتاج نہ ہو، اس لیے قرآن اپنی دلیل آپ ہے، اس قدر روشن واضح کہ اسے اپنی وضاحت کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں۔ نور کا دوسرا خاصہ کیا ہے کہ وہ ہر شے کے وہ اصلی مقام پر متعین کر دیتا ہے، اس کی کیفیت کو ٹھیک ٹھیک واضح کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ انسانی زندگی میں ہر شے کے متعلق بتا دیتا ہے کہ اس کا صحیح مقام کیا ہے۔ اس کا نام ہدایت یا رہنمائی ہے، یعنی غلط اور صحیح میں امتیاز فرقان کا ہے دوسری جگہ قرآن نے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب عربی زبان بھی یہ گرامر کا ٹیکنیک ہے، یہ پلیز تھوڑا سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو زیادہ شدت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے۔ نور کے معنی ہوتے ہیں منور، نورانیت، نور دینے والا، روشن کرنے والا۔ اس آیت اللہ نور السماوات والارض کا ترجمہ ہی ہے کہ کائنات میں روشنی عطا کرنے والا اللہ ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے۔ عربی قاعدے کی روح سے ان میں سے کسی سے آپ پوچھیں نا کہ کیا مصدر اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے یا نہیں، ہاں وہ منور ہے اور کائنات کا روشن کرنے والا، یعنی مصدر جب شدت کے ساتھ استعمال ہو تو اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اسی آیت نے لوگوں کو بڑی گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی کائنات کو روشن کرنے کا طریقہ، اس نے اشیاء کائنات میں بائی انسٹنکٹ جو ہے ہدایت رکھ دی، انسانوں کی طرف جو ہدایت بھیجی وہ قرآن کے ذریعے، اور اس کے متعلق کہا مثل نور ہی 24 اس کی مثال نور کی سمجھو۔ دیکھ رہے ہیں، مثل نور ہی، اللہ تو نہیں ہے تو نور ہی، چونکہ وہ نور اور ہدایت تھا تو اللہ کے پاس علم تھا، وہاں تک وہ تو ایبسٹریکٹ تھا، وہاں تک غیر محسوس تھا۔ ایبسٹریکٹ کا یہ مطلب ہے جب وہ ہماری طرف آیا تو ایک محسوس شکل میں، کیسے؟ یعنی جو معنی ہوتا ہے وہ تو محسوس نہیں ہوتا، جب علم لفظ میں آتا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پھر پتہ چلتا ہے کہ علم خداوندی، یہ ہدایت خداوندی تو اللہ کے پاس محسوس شکل میں نہیں تھی، جب ہمارے ہاں آئے تو محسوس شکل میں آئی۔ کہا مثل نور ہی، اس کی مثال نور کی سمجھو، اللہ کی اس مشعل ہدایت یعنی وحی کی مثال، اس کے برعکس خدا کی مثال کی تو خود کا لیسا کمثلہ شیء، دیکھا آپ نے، ہاں اس کی تو کوئی مثل نہیں ہے۔ یہاں مثل نور ہی، دیکھ رہے ہیں آپ فرق، اللہ کی تو لیسا کمثلہ شیء، اور یہاں مثل نور ہی 24-35، اس کے نور کی مثال ہی ہے جو ہم آگے بتا رہے ہیں، مثال خدا کی نہیں ہے یار، یہی سے واضح ہو گیا کہ نور السماوات والارض میں خدا خود نور نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے نور کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے خدا کے نور کی مثال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نورانی چراغ کی خصوصیات، دیکھیے مثال کیا ہے، کمشکات فیہا مصباح 24-35، ایک طاق ہے، ٹھیک ہے، گویا جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دیکھ رہے ہیں جی، یہ دوسری جگہ اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ میٹافرز ہیں یہ قرآن کے، یار یہ آپ پھر اس کا لٹرل میننگ نہیں لے سکتے ان چیزوں کے، آپ یہ گمراہی ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ طاق کے باعث جو دیا اس کے اوپر تو ہواؤں کا اثر ہوتا ہے، اب اس یہ جھکڑ چلے ہمارے زمانے میں تو اس وقت تو بجلی کی بلب نہیں ہوتے تھے، جو اس کے اوپر سے اس پہ اثر ہوتا ہے، یہ طاق کے اندر رکھے جاتے تھے، یعنی باطل اس کے دائیں بائیں پیچھے آ نہیں سکے گا، تو مثال وہ طاق سے سمجھائی نا،
کتنی زبردست مثال ہے. یعنی اس زمانے کا دیا طاق میں رکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، خارجی اثرات سے متاثر نہیں ہو. دیے کو بجھانے کے لیے آگے سے بھی تو جھکڑ پڑ سکتا ہے. کہتا ہے نہیں، کیونکہ المصباح فی زجاجہ، اس کے دیے کہ آگے سے بھی حفاظت کی ہم نے شیشے کا صندوق لگا دی، اور آگے بھی اس کے سب کی دیوار جیسے طاق کی ہوتی ہے. تو پھر تو روشنی باہر ہی نہیں آئے گی، یہ محفوظ مقام ہے. اب یہ روشنی شیشے میں سے آ رہی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے اس کے معنی ہم تک پہنچتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میٹافر، اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ اس کا میٹافوریکل میننگ، جن کے ذریعے اس کے معنی ہم تک پہنچے. اور وہ شیشہ واضح صاف و مصفہ ہے، اس میں سے یہ معنی تم تک پہنچتی ہے. کہتا ہے زجاجہ تو کانا کوکبن دریون، شیشے میں سے جو اس کی کرنیں نکلتی ہیں، ہاں وہ یوں سمجھو کہ جیسے ستارہ صبح گاہی ہے جو فضا کی تاریکیوں میں نور پاش ہے. لیکن نور کا ایک تڑکا ہے، بس ایک تارہ ہے. اگر آپ کبھی اس وقت اٹھتے تو دیکھتے اس تارے کو، بڑا ہی روشن تارہ ہے. کہا وہ شیشہ یوں سمجھو ستارہ صبح گاہی ہے، جیسے دودھ کی طرح نور کی ندیاں جو ہیں رواں دواں ہیں. عرب سفیدے کے لیے دودھ کی مثال دیا کرتے تھے، یہاں کہا کہ اس میں سے نور کی ندیاں چلی آ رہی ہیں، رواں ہیں. پھر اس تارے کی نور کی ندی دنیا کے کسی چراغ میں لے لی، وہ کسی وقت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی نورانیت، اس چاند اور سورج ستاروں کی نورانیت ختم نہیں ہوگی. قرآن یہ کہہ رہے، یہ کائنات بنی ہے، اس میں سے یہ نور نکل رہا ہے. یہ نہ نور نہ مدھم ہے نہ ختم ہوگا. اس نور کے متعلق کہا تمت کلمات و رب کا صدقہ مبادلہ 6/115. اس نور یعنی قرآن میں اللہ کا ضابطہ تمام صداقتوں کو اندر لیے ہوئے، تمام عدل و توازن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مکمل ہو چکا ہے. اب یہ زجاج چراغ کے تیل کی مثال کیا ہے؟ یوقدو من شجرۃ مبارکۃ، ہاں زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء. ٹھیک ہے، اب اس زمانے کے چراغ میں تو کوئی تیل بھی ڈالنا چاہیے. کہتے ہیں ان کے ہاں زیتون کا، ٹھیک ہے، یہ چراغ ہے بابرکت شجر زیتون کے تیل سے روشن، جو مشرق و مغرب کی نسبت سے ماورا ہے. دیکھیں ماورا ہے، یہ تمام نوع انسانی کے لیے یکساں عالمگیر آسمان سے نازل شدہ وحی کی صورت. یہ ہے کہ مشرق و غرب کی نسبت سے ماورا. اب یہ دیا ہے، ایسے تو بہرحال کسی دوسری ماچس اٹھا کے جلانا ہوتا ہے، ایسے باہر کی آگ سے روشن کرنا ہے. وہ اپنی روشنی دینے کے لیے خارج کی روشنی کا محتاج ہے. کہا نہیں، وہ تیل کا محتاج نہیں ہوتا. کوئی خارجی روشنی سے اگر اسے جلائے، وہ لو لم تمسس نار، خارج کی آگ سے اس دیے کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ازل سے جل رہا ہے، اب تک جلے. کسی خارج کی آگ سے اس کو نہیں جلا. وہ وہی فکر انسانی کا محتاج، یہ وہی جو ہے فکر انسانی کی محتاج نہیں، نہ روشنی حاصل کرنے کے لیے تمہیں جا کے اس دیے کو جلانے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں. قرآن اپنے آپ کو خود واضح کرتا ہے. جلتا ہوا دیے جو چراغ ہے، یہ بتانے کی فلاں جگہ چراغ ہے. آپ کو کوئی چراغ نہیں لے جانا پڑتا، چراغ اپنی دلیل آپ ہے کہ میں یہاں ہوں، یہ میری روشنی. قرآن نے کہا اس کی آیت خود سمجھ میں آ جاتی، وہ اپنے معنی اور تفسیر کے لیے کسی خارجی امداد کا محتاج نہیں. یہ ہے مطلب اس کا میٹافوریکل کا. اس لیے کہا کہ باہر سے آگ لا کر اس کو جلانے کی ضرورت نہیں، جلتا ہوا ہے. نور علی نور،